اس نے غلاف اتارا اور دیے کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن کھولا۔ ورق الٹتے الٹتے قرآن میں سے ایک کاغذ نکلا۔ اس کی بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، خدا ساتھ ہے، جنات موجود ہیں، پیغمبر برحق ہے، پیغمبر کا فرمان سنیں، ایمان تر و تازہ ہے۔ خطیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کاغذ کا یہ ٹکڑا دیے کی لو پر رکھا اور جلا ڈالا۔ وہ پیغام سمجھ گیا تھا۔ پیغمبر سے اس کی مراد قید خانے کا یہ عہدیدار تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ آدمی سچا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی بات یعنی فرار پر عمل کریں، جنات موجود ہیں سے مراد یہ تھی کہ سائقہ کی حفاظت کے لیے آدمی موجود ہیں۔ جس وقت خطیب یہ پیغام جلا رہا تھا اس وقت اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سائقہ نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں قندیل تھی۔ باہر جو آدمی کھڑا تھا اسے اس نے پہچان لیا۔ سیف الدین کا باڈی گارڈ تھا جو سائقہ کی ملاقات کے وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے سائقہ سے کہا کہ وہ اسے باپ کی ملاقات کے لیے قید خانے لے جانے آیا ہے اور اسے گھر واپس بھی لائے گا۔ سائقہ تیار تھی۔ چلنے لگے تو باڈی گارڈ نے سائقہ سے کہا، باپ کے ساتھ صرف خیر خیریت اور گھر کی باتیں کرنے کی اجازت ہوگی۔ کوٹھڑی کی سلاخوں سے تمہیں 3 قدم دور کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہ کرنا جو والی موصل غازی سیف الدین کے وقار کے خلاف ہو۔ باڈی گارڈ آگے آگے جا رہا تھا۔ سائقہ اس سے 2-3 قدم پیچھے تھی۔ دونوں خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ رات تاریک تھی۔ وہ اندھیری گلیوں میں سے گزرتے جا رہے تھے۔ وہ ایک گلی کا موڑ مڑے تو باڈی گارڈ رک گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ سائقہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ نہیں سنی تھی؟ باڈی گارڈ نے اسے پوچھا۔ نہیں، سائقہ نے کہا، میں ہی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ میں نے کوئی اور آواز سنی تھی، باڈی گارڈ نے زیر لب کہا اور آگے چل پڑا۔ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ کوئی اگر پیچھے سے آتا ہے تو آتا رہے۔ باڈی گارڈ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ گلی ختم ہو گئی۔ اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ زمین اونچی نیچی تھی، کھڑنالے بھی تھے۔ قید خانہ اس طرف آبادی سے کچھ دور تھا۔ دونوں کھڈوں سے بچتے بچاتے جا رہے تھے۔ وہاں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ باڈی گارڈ ایک بار پھر رک گیا اور پیچھے کو دیکھا۔ اسے پیچھے سے آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے تلوار نکال لی اور پیچھے کو گیا۔ 2-3 جھاڑیوں کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو تم نے پیچھے سے کسی کے پاؤں کی آواز سنی ہوگی، باڈی گارڈ نے سائقہ سے کہا۔ یہ آواز بڑی صاف تھی۔ سائقہ نے یہ آہٹ سنی تھی لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ کہنے لگی، تمہارے کان بجتے ہیں۔ اگر یہ کسی کی آہٹ تھی ہی تو خرگوش یا کسی ایسے جنگلی جانور کی ہوگی۔ تم ان آہٹوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہیں جو بات کہنے سے جھجکتا تھا وہ اب کہہ دیتا ہوں، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ تم بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی ہو۔ تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں۔ تمہیں کسی نے اغوا کر کے کسی امیر یا حاکم کے ہاں بیچ دیا تو وہ مالا مال ہو جائے گا۔ تم میری ذمہ داری میں ہو۔ کسی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا تو والی موصل میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے نہ رہو۔ سائقہ اس کے ساتھ ہو گئی۔ کچھ آگے جا کر پگڈنڈی شروع ہوتی تھی۔ وہ وہاں تک چلے گئے اور پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ تھوڑا آگے اس پگڈنڈی سے ایک اور راستہ نکلتا تھا جو کسی اور طرف جاتا تھا۔ باڈی گارڈ سائقہ کو اس راستے پر لے گیا۔ چند ہی قدم آگے گئے ہوں گے کہ انہیں کسی کے دوڑتے قدموں کی آواز صاف سنائی دی جو فوراً ہی خاموش ہو گئی۔ کوئی پیچھے سے دوڑتا آیا اور دائیں کو چلا گیا۔ باڈی گارڈ نے ایک سایہ ایک درخت کے پیچھے غائب ہوتا دیکھ لیا تھا۔ وہ تلوار سونت کر اس درخت کی طرف دوڑا۔ پیچھے اسے سائقہ کی گھٹی ہوئی چیخ سنائی دی۔ کسی نے سائقہ کے اوپر بوری کی طرح کا ٹھیلا ڈال دیا اور اس سے پہلے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ باڈی گارڈ کو اندھیرے میں اتنا ہی نظر آیا کہ جہاں سائقہ اکیلی گئی تھی وہاں 2 سائے اچھل کود کر رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف دوڑنے ہی لگا تھا کہ عقب سے کسی نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس کے بھی منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا اور اوپر سے بوری کی طرح کا تھیلا اس پر چڑھا دیا گیا۔ وہ تنومند جنگجو تھا لیکن اسے جکڑنے والے تعداد میں زیادہ تھے اور وہ بھی طاقتور اور اپنے فن کے استاد تھے۔ ادھر سائقہ کو دوہرا کر کے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا گیا۔ ادھر باڈی گارڈ کو اسی طرح کے تھیلے میں بند کر دیا گیا۔ انہیں پکڑنے والے انہیں اٹھا کر چل پڑے۔ آگے جا کر ایک تھیلا پیٹھ پر اٹھا لیا۔ اندھیرے میں پاس سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ 2 انسانوں کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ ایک اندھیری گلی میں چلے گئے اور کچھ دور جا کر ایک تنگ و تاریک مکان میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر وہ سائقہ کو ایک کمرے میں اور باڈی گارڈ کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ الگ الگ کمروں میں تھیلوں کے منہ کھول دیے گئے۔ سائقہ تھیلے سے نکلی تو اس کے منہ سے کپڑا نکال دیا گیا۔
کمرے میں دیا جل رہا تھا، سائقہ کو 2 آدمی کھڑے نظر آئے۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ محفوظ طریقہ یہی تھا، کمرے میں کھڑے 2 آدمیوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ راستے میں کوئی بھی تمہیں ہمارے ساتھ چلتا دیکھ سکتا تھا، یہ ضروری تھا کہ تمہیں بھی چھپا کر لایا جائے۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو گے؟ سائقہ نے پوچھا۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ یہ تم نہیں ہو، کوئی ڈاکو ہیں اور مجھے سچ مچ اغوا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے طریقے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے کہیں اور لے جا رہا تھا؟ سائقہ نے پوچھا۔ یہ یقین تو ہمیں اسی وقت ہو گیا تھا جب تم اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، ایک آدمی نے جواب دیا۔ اگر وہ تمہیں واقعی قید خانے میں لے جا رہا تھا تو چھوٹا اور سیدھا راستہ دوسری طرف تھا۔ وہ کھڑنالوں کے ویرانے میں تمہیں لے گیا اور پگڈنڈی سے ہٹ کر ایک اور راستے پر چل پڑا۔ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ وہ تمہیں کہیں اور لے جا رہا ہے۔ اس نے کئی بار تمہارے قدموں کی آہٹ سنی تھی، سائقہ نے کہا۔ ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے، اندھیرے میں فاصلے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم تم دونوں کے تعاقب میں دور نہیں تھے، دور تک نظر نہیں آتا تھا، اس لیے تمہارے قریب رہنا ضروری تھا۔ سائقہ کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ باڈی گارڈ کے ہاتھوں لاپتہ اور ذلیل و خوار ہونے سے بال بال بچ گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں باڈی گارڈ کو تھیلے میں سے نکال کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا گیا۔ اس کے سامنے 3 نقاب پوش کھڑے تھے، اس کی تلوار انہی نقاب پوشوں کے پاس تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے بڑے روب سے نقاب پوشوں سے کہا۔ میں والی موصل کا خصوصی محافظ ہوں، تم سب کو سزائے موت دلاؤں گا، مجھے جانے دو۔ والی موصل کی حفاظت اب خدا ہی کرے تو کرے، ایک نقاب پوش نے کہا۔ تم اپنی حفاظت کی فکر کرو، اس لڑکی کو تم کہاں لے جا رہے تھے؟ قید خانے میں اس کے باپ سے ملاقات کرانے لے جا رہا تھا، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ یاد رکھو، جس لڑکی کو تم نے اغوا کیا ہے اسے تم ہضم نہیں کر سکو گے۔ یہ خطیب ابن المخدوم کی بیٹی ہے اور والی موصل غازی سیف الدین نے اپنا خصوصی محافظ اس کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تو والی موصل شہر کے گھر گھر کی تلاشی لے گا، تم شہر سے نکل نہیں سکو گے۔ تھوڑی دیر بعد غازی سیف الدین کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا محافظ اور خطیب کی بیٹی لاپتہ ہیں، شہر کی ناکہ بندی فوراً کر دی جائے گی۔ لڑکی کہاں ہے؟ سنو دوست، ایک نقاب پوش نے کہا، لڑکی یہیں ہے، اسے اغوا نہیں کیا گیا، اسے اغوا ہونے سے بچایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ والی موصل سیف الدین کے لیے یہ لڑکی بہت اہم ہے اور وہ اس کی تلاش میں اپنی پوری فوج لگا دے گا، کیونکہ لڑکی خوبصورت اور نوجوان ہے اور اس کا باپ قید خانے میں بند ہے۔ وہ سیف الدین کو دھتکار آئی تھی، پھر اس نے لڑکی کو ملاقات کے لیے اجازت دے دی اور کہا کہ اسے ایک آدمی اپنے ساتھ لے جانے آئے گا۔ ملاقات کا وقت رات کا رکھا گیا۔ تم بتا سکتے ہو کہ ملاقات دن کو کیوں نہیں کرائے گی؟ لڑکی نے ہمیں بتایا، ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ تم اسے گھر ہی سے غلط راستے پر لے چلے تو ہم تمہارے تعاقب میں چل پڑے۔ تم نے 2-3 بار رک کر پیچھے دیکھا تھا، وہ ہم ہی تھے۔ تم نے جنہیں جھاڑیوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ہم ہی تھے۔ ہم تو دن کی روشنی میں کسی کو نظر نہیں آتے۔ تم نے اس لڑکی پر ظلم کیا ہے، باڈی گارڈ نے کہا۔ میں اسے اس کے باپ کے پاس لے جا رہا تھا، تم اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ ایک نقاب پوش نے تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ کر ذرا سی دبائی اور کہا، تم اسے سیف الدین کے لیے لے جا رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں تمہارا والی موصل کتنا رحم دل ہے، جس نے خطیب تک کو قید کرنے سے گریز نہیں کیا اور اب اس کی بیٹی کو ملاقات کی اجازت دے رہا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محترم خطیب کا جرم کیا ہے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ یہ عالم موصل میں تنہا نہیں ہے۔ وہ قید خانے میں ہے تو اس کی بیٹی تنہا نہیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم سیف الدین کا تختہ الٹ دیں گے، اس کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ہم اسے کسی بھی وقت قتل کر سکتے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی کو حسن بن صباح کے فدائیوں کی طرح قتل نہ کرنا۔ ہم میدان میں للکارتے اور قتل کرتے ہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہو؟ باڈی گارڈ نے پوچھا۔ ہاں، نقاب پوش نے جواب دیا۔ ہم جانباز دستے کے سپاہی ہیں۔ اس نے تلوار کی نوک اس کی شہرک پر اور زیادہ دبائی تو باڈی گارڈ کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ نقاب پوش نے کہا، تم سیف الدین کے خصوصی محافظ ہو اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہو، تم اس کے رازدان ہو، لڑکیاں اغوا کر کے اسے دیتے ہو۔ پوری تفصیل سے بتاؤ کہ سلطان ایوبی کے خلاف اس کے ارادے کیا ہیں۔ اگر بتانے سے انکار کرو گے یا یہ کہو گے کہ تمہیں کچھ علم نہیں تو تمہارا حال وہی کیا جائے گا جو سیف الدین قید خانے میں اپنے مخالفین کا کیا کرتا ہے۔ اگر تم سپاہی ہو تو اچھی طرح جانتے ہوگے کہ حاکم اور بادشاہ کے سامنے ایک محافظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ میں اس کے ارادوں سے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟
ایک نقاب پوش نے اس کا سر ننگا کر کے اس کے بال مٹھی میں لے کر مروڑے اور جھٹکا دے کر اسے ایک طرف جھکا دیا، دوسرے نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گرا دیا۔ ایک نقاب پوش اس کے پیٹ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ 2-3 بار اس کے پیٹ پر اچھلا تو باڈی گارڈ کے دانت بجنے لگے۔ پھر اسے مختلف اذیتوں کا ذرا ذرا ذائقہ چکھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے زندہ نہیں نکل سکے گا۔ مجھے اٹھنے دو، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ اسے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا، سیف الدین سلطان ایوبی کے خلاف لڑنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی راز نہیں، ایک نقاب پوش نے کہا۔ ہمیں بتاؤ وہ کب اور کس طرح لڑنا چاہتا ہے؟ کیا وہ حلب اور حزن کی فوجوں کے ساتھ اپنی فوج شامل کرے گا یا الگ لڑے گا؟ فوج دوسری فوجوں میں شامل کرے گا، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن ایسی چال چلے گا کہ اس کی فوج کی فتح الگ تھلگ نظر آئے گی۔ حلب اور ہرن والوں پر اس سے بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے سالاروں کو اس نے کیا ہدایات دی ہیں؟ ایک نقاب پوش نے پوچھا۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو پہاڑی علاقے میں محصور کر لیا جائے گا، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ فوج کس راستے سے جائے گی؟ قرون ہمات کی طرف سے، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ صلیبی کتنی مدد دے رہے ہیں؟ صلیبیوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن سیف الدین انہیں بھی دھوکہ دے گا۔ صلیبی فوج کے چند ایک کمانڈر موصل کی فوج کو تربیت دے رہے ہیں۔ یہ نقاب پوش اور وہ 2 آدمی جو دوسرے کمرے میں سائقہ کے ساتھ تھے سلطان ایوبی کے چھاپہ مار جاسوس تھے۔ ان کا رابطہ خطیب ابن المخدوم کے ساتھ تھا، بلکہ خطیب ان کا نگران اور سربراہ تھا۔ یہ گروہ سلطان ایوبی کے لیے آنکھوں اور کانوں کا کام کرتا تھا۔ موصل سے جو بھی اطلاع وہ حاصل کرتے تھے سلطان ایوبی کے جنگی ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیتے تھے۔ موصل میں وہ مختلف کام دھندا، ملازمت اور دکانداری کرتے تھے۔ خطیب قید ہو گیا تو یہ رات کو باری باری خطیب کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ ان لڑکیوں نے جو سائقہ کے گھر اسے تنہا سمجھ کر سونے آئی تھیں، انہی کے سائے حرکت کرتے دیکھے تھے۔ سائقہ نے ان لڑکیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سائے سے انسان ہیں، اس نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے یہ جنات ہیں۔ ان آدمیوں کو معلوم تھا کہ سائقہ سیف الدین کے پاس باپ سے ملاقات کی اجازت لینے گئی ہے۔ واپس آ کر اس نے ان میں سے ایک آدمی کو بتا دیا تھا کہ رات کو ایک آدمی اسے قید خانے میں لے جانے کے لیے آئے گا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سیف الدین نے اس کے ساتھ ناروا باتیں کی اور اسے اپنے عقد میں لینے کی پیشکش کی تھی۔ اس آدمی نے اپنے گروہ کو بتایا۔ یہ سب بہت ذہین تھے۔ انہیں شک ہوا کہ سائقہ کو کسی اور طرف لے جا کر اسے غائب کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سورج غروب ہونے کے بعد 5 آدمی سائقہ کے گھر میں جا کر چھپ گئے تھے۔ سائقہ باڈی گارڈ کے ساتھ گئی تو یہ آدمی ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ آگے جا کر ان کا شک صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے کامیابی سے سائقہ کو بچا لیا اور باڈی گارڈ کو بھی پکڑ لائے جو سیف الدین کا رازدان تھا۔ انہوں نے فوجی اہمیت کے بہت سے راز اس سے اگلوا لیے۔ ان میں یہ راز اہم تھا کہ سیف الدین کے بھائی عز الدین نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو اپنی کمان میں رکھا ہے۔ یہ حصہ محفوظہ کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی اسے بعد میں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ پہلے حملے کی قیادت سیف الدین کو کرنی تھی۔ دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حلب سے گمگشتگین اور سیف الدین کے ہاں ایلچی یہ پیغام لے کر گئے ہیں کہ تینوں فوجوں کو مشترکہ کمان میں رکھا جائے گا اور صلیبیوں کی مدد پر زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے۔ باقی معلومات بھی اہم تھیں۔ باڈی گارڈ نے یہ معلومات اگل کر کہا کہ اسے رہا کیا جائے۔ نقاب پوشوں نے اسے رہائی کے وعدے پر ٹال دیا۔ سائقہ کو اسی کمرے میں رہنے دیا گیا۔ اسے اس کے گھر رکھنا مناسب نہیں تھا۔ باڈی گارڈ کو اس مکان کی ایک اندھیری کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ ہرن اور حلب سے تقریباً 50 میل دور صلیبی فوج کا جنگی ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں زیادہ سرگرمیاں جاسوسی کے متعلق تھیں۔ وہاں جو صلیبی حکمران اور کمانڈر تھے وہ سلطان ایوبی کے خلاف کھلی جنگ لڑنے کے بجائے ان کے مسلمان مخالفین کو متحد کر کے ان کے خلاف لڑانے کی اسکیمیں بنا رہے تھے اور ان پر عمل بھی کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے امراء کو اپنے فوجی مشیر دے رکھے تھے جو انہیں جنگی مشورے دینے کے علاوہ فوجوں کو جنگی تربیت بھی دیتے تھے۔ اپنی اصل نیت پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ مسلمان امراء کو عیش و عشرت کا سامان بھی مہیا کرتے رہتے تھے۔ ان کے جاسوس بھی ان امراء کے درباروں میں موجود رہتے اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو خبریں بھیجتے رہتے تھے۔ ہرن سے گمگشتگین کا ایک صلیبی مشیر اپنے اس جنگی ہیڈ کوارٹر میں پہنچا۔ اس وقت صلیبیوں کے 2 مشہور جنگجو حکمران ریمانڈ اور ریجنالٹ وہاں موجود تھے۔ ریمنڈ سوئم اور ریجنالٹ، جس کا پورا نام اینٹونی ریجنالٹ تھا، یہ دونوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔
ریمنڈ سوئم وہ حکمران تھا جسے حال ہی میں سلطان ایوبی نے ایک بروقت اور برق رفتار چال چل کر بھگا دیا تھا، اور ریجنالڈ وہ مشہور صلیبی حکمران تھا جسے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معرکے میں جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ اسے اور دیگر صلیبی قیدیوں کو ہرن میں گمگشتگین کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس وقت گمگشتگین خلافت بغداد کا ایک قلعہ دار تھا۔ زنگی فوت ہو گئے تو اس قلعہ دار نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور صلیبیوں کے ساتھ دوستی گہری کرنے کے لیے ریجنالڈ جیسے قیمتی قیدی کو تمام صلیبی قیدیوں سمیت رہا کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی نے کہا تھا کہ ریجنالڈ کے عوض وہ صلیبیوں سے اپنی شرطیں منوائیں گے۔ زنگی فوت ہو گئے تو عمرا نے عیاشی اور حکومت کے نشے میں ان کے تمام تر منصوبے الٹ کر دیے اور صلیبی سلطنت اسلامیہ کی بنیادوں میں اترنا شروع ہو گئے۔ اور ان سے صلیبی مشیر جو دراصل جاسوس تھا ریمنڈ اور ریجنالڈ کے پاس پہنچا اور ہرن کے تازہ واقعات کی تفصیلی رپورٹ دی۔ اس نے کہا، حلب سے الملک الصالح نے گمگشتگین اور سیف الدین کو تحفوں کے ساتھ پیغام بھیجے ہیں کہ وہ اپنی فوج اس کی فوج کے ساتھ مشترکہ کمان میں دے دیں۔ وہاں یہ عجیب واقعہ ہوا ہے کہ گمگشتگین کے 2 سالاروں نے اور ان کے قاضی کو قتل کر دیا اور 2 لڑکیوں کو جو حلب سے الملک الصالح کے پیغام کے ساتھ تحفے کے طور پر بھیجی گئی تھیں بھگا دیا۔ پھر انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے حامی ہیں اور اسی کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ یہ دونوں سالار سگے بھائی ہیں اور ہندوستان سے آئے ہیں۔ دونوں کو گمگشتگین نے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے ہمارا ایک ساتھی مشیر گمگشتگین کے گھر میں ایک دعوت کے دوران پراسرار طریقے سے قتل ہو گیا ہے۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ گمگشتگین کے حرم کی ایک لڑکی اور اس کا ایک باڈی گارڈ لاپتہ ہے۔ صلیبیوں کی اس کانفرنس میں قہقہہ بلند ہوا اور کچھ دیر تک سب ہنستے رہے۔ ریمنڈ نے کہا، یہ مسلمان قوم اس قدر جنسیت پسند ہو گئی ہے کہ اس کے حکمران اور عمرا اور وزراء جنگ اور سیاست کے فیصلے بھی جنسی لذت پرستی سے مغلوب ہو کر کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ گمگشتگین جیسے جابر اور جنگجو قلعہ دار کی فوج کی اعلیٰ کمان جن 2 سالاروں کے پاس تھی وہ دونوں اس کے دشمن صلاح الدین ایوبی کے کیمپ کے سالار تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان دونوں نے تحفے میں آئی ہوئی لڑکیوں کی خاطر قاضی کو قتل کیا ہوگا اور لڑکیوں کو صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دیا ہوگا اور خود قید ہو گئے۔ گمگشتگین کے حرم کی جو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے وہ اس محافظ نے بھگائی ہوگی اور ہمارا آدمی معلوم نہیں کس چکر میں قتل ہو گیا ہے۔ مسلمان عمرا، قلعہ دار اور حاکموں کے حرموں کی مقید دنیا بڑی پراسرار دنیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم عیش و عشرت اور لذت پرستی سے تباہ ہوگی۔ میں 2 باتیں کہوں گا، ایک اور صلیبی نے کہا۔ یہ صلیبی اپنی افواج کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اس نے کہا، آپ نے کہا ہے کہ تحفے میں آئی ہوئی لڑکیاں ہرن سے بھاگ کر صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دی گئی ہوں گی۔ میں یہ تسلیم نہیں کرتا۔ میں جاسوسی کا ماہر ہوں۔ دشمن کے فوجی راز حاصل کرنے کے علاوہ میرے شعبے کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے فوجی قائدین اور دیگر اعلیٰ حکام کے ذاتی کردار اور جنگی چالوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کریں اور اپنی فوج کو آگاہ کرے۔ میں آپ کو پورے وثوق سے بتاتا ہوں کہ عورت اور شراب کے معاملے میں صلاح الدین ایوبی پتھر ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آپ اسے زہر دے کر نہیں مار سکتے، نہ اسے کسی حسین لڑکی کے جال میں پھانس کر فدائیوں سے قتل کرا سکتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا اٹل اصول ہے کہ جو انسان ذہنی عیاشی کا عادی نہ ہو اس کا عزم پختہ ہوتا ہے اور جو مہم ہاتھ میں لیتا ہے اسے سر کر کے ہی دم لیتا ہے۔ آپ کے دشمن صلاح الدین ایوبی میں یہی خوبی ہے۔ یہ اسی کا اثر ہے کہ اس کا دماغ پورا کام کرتا ہے اور وہ ایسی چالیں چلتا ہے جو آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتی اور آپ کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ جہاں تک میں نے اس کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسمانی ضروریات سے بے نیاز ہے۔ اس نے یہی خوبی اپنی فوج میں پیدا کر رکھی ہے، ورنہ صحرا میں لڑنے والے سپاہی برف پوش وادیوں اور پہاڑوں میں اس یخ موسم میں کبھی نہ لڑ سکتے۔ جب تک آپ اپنے ہاں بھی یہی خوبی پیدا نہیں کریں گے اپنے دشمن کو، جیسے آپ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسرے مسلمان عمرا، وزراء اور حکمرانوں میں جو زن پرستی پیدا ہو گئی ہے وہ میرے شعبے کا کمال ہے۔ یہودی دانشوروں نے ایک صدی سے زیادہ عرصے سے مسلمانوں کی کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے۔ یہ دراصل ان کی کامیابی ہے کہ ہم نے لڑکیوں اور زر و جواہرات کے ذریعے مسلمان سربراہوں کا کردار ختم کیا ہے۔ ہم تو انہیں اخلاقی لحاظ سے تباہ کرنے کے لیے حسین اور تیز ترار لڑکیاں باقاعدہ تربیت کے ساتھ ان کے ہاں تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں۔ ان بدبختوں نے آپس میں بھی لڑکیوں کو بطور تحفہ بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ ان کے ہاں قومی کردار ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان تفرقہ اور بادشاہی کا لالچ پیدا کر دیا ہے۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.